اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، خوش رکھے، آباد رہیں اور دن دگنی رات چگنی ترقی اللہ تعالیٰ آپ کو دے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے، دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق دے انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، اس کا ترجمہ اور تفسیر شروع کی تھی، تو ابھی اس سے آگے تھوڑی سی تفسیر میں اور پڑھوں گی۔ میں نے یہاں تک پڑھا تھا وہ خالق کمال ہے نہ کہ صاحب کمال، اور اس میں تو کچھ تفسیر اس طرح سے بھی بتائی ہے کہ رب کے جو عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے رب کا نام، تو مالک، آقا، رب العالمین، اس طرح کر کے ہم مختلف اللہ تعالیٰ، اس طرح کر کے ہم اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے، اس طرح بولا جاتا ہے۔ تو انسان کا خاصہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغے میں سہو میں اس کو بیان کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام جیسے بہت زیادہ ہیں تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا خالی اللہ کا نام نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یا ذوالجلال والاکرام۔ جب بھی ہم نے دعا کرنی ہوتی ہے تو اللہ کے بہت سارے ناموں کو پہلے لیتے ہیں، پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، کہ کوئی اس کو کون سا نام اللہ تعالیٰ کا پسند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے سارے نام پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب نام اپنے پسند ہیں، تو ہمارا جو مطلب انداز ہے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے خوب مطلب ان کے نام لے کے یاد کر کے پھر ہم دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ہمیں تسلی نہیں ہوتی نا کہ خالی ہم اللہ یا رب کہے، ہم کہتے ہیں یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یا ذوالجلال والاکرام، ہم اس طرح سے کر کے تو دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے بس اس میں مثال دی ہوئی ہے کہ جیسے ہم گورا ہے تو اس کو چٹا بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، اور لمبا ہے تو تگڑا بھی ساتھ اس کو کہہ دیتے ہیں، تو مطلب اس طرح کے مختلف ناموں کو ہم اضافہ کر دیتے ہیں جیسے اس میں، تو اس کو اور اچھا کرنے کے لیے۔ تو یہ مطلب اس کا تھوڑا بتایا گیا، اور یعنی کہ اور یہ ہے کہ یعنی اس دن کا مالک جبکہ تمام اگلے پچھلی نسلوں کو جمع کر کے اس کے کارنامہ زندگی کا احساس لیا جائے گا، اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ یا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک کے روزے جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ بڑا مہربان ہی نہیں ہے بلکہ منصف بھی ہے، اور منصف بھی ایسا با اختیار منصف کے آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا، نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گا اور نہ جزا میں مانا، لہذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی، اچھائی یا برائی کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، سب اسی کے اختیار میں ہے۔ عبادت کا الفاظ بھی عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: پوجا، پرستش اور اطاعت اور فرما برداری۔ بندگی، غلامی، اس مقام پر تینوں معنی بے وقت مراد ہے، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، مطیع فرمان بھی اور بندہ غلام بھی، اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہے، یعنی
تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی کا نہیں ہے بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہم تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری مدد ہی پر ہمارا اعتماد ہے۔ اسی بنا پر ہم اپنی یہ درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بد انجامی کا خطرہ نہ ہو۔ جس پر چل کر ہم سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ ہے وہ درخواست جو قرآن کو مطالعہ شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ قیاسی فلسفوں کی اس بھول بھلیاں میں حقیقت نفس الامری کیا ہے، اخلاق کے ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے؟ زندگی کی ان بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے؟ یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، اور وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر رہا۔ یعنی انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری دنیوی نعمتوں سے سرفراز تو ہوتے ہیں، مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی فلاح سعادت کی راہ گم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی سلبی تشریح سے یہ بات خود کھل جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں جو راست روی اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں، نہ کہ وہ عارضی اور نمائشی انعامات جو پہلے بھی نمرودوں اور فرعونوں کو ملتے رہے ہیں اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں۔ یہ تو تفسیر ہو گئی، سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ تو ابھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ سورۃ ال-عمران کا شروع کروں ترجمہ انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں سورۃ ال-عمران کا ترجمہ شروع کروں گی انشاءاللہ۔ اور ہفتے کو ہمارا پروگرام ہے، اس میں کچھ حدیث وغیرہ شیئر کرنی ہے، کچھ اور باتیں، تو وہ بھی پروگرام آپ کے پاس آتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو ابھی جو ہے میں قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گی، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اصلاحی تعریف۔ اصلاحی زبان میں قرآن مجید کی تعریف یوں کی جاتی ہے: قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، جس کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہوتی ہے اور انتہا سورۃ ناس پر ہوتی ہے، جو 12,000 صحابہ رضی اللہ عنہ کے اجتماع سے مصحف
میں 7 حروف پر مشتمل لکھا گیا اور اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ چنانچہ جب ہم نے کلام اللہ کا کلام کہا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جنوں انسان اور فرشتوں کا کلام نہیں بلکہ یہ صرف اللہ جل شانہ کا کلام حقیقی ہے۔ اور جب ہم نے نزل شدہ کہا تو اس سے اللہ تعالیٰ کا وہ کلام مراد ہوا کہ جو نازل کیا گیا، نہ کہ وہ کلام مراد ہے جو فرشتوں کے ساتھ کیا گیا یا جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اور جب ہم نے اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہا تو پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، نہ کہ وہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی شکل میں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی شکل میں اور سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور کی صورت میں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحائف کی صورت میں نازل کیا گیا۔ اور جب ہم نے بیواسطاتی جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے کہا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں وضاحت ہے۔ نزل بالروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اترا ہے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنے پاس سے گڑا نہ سابقہ کتب سے پاس کیا ہے اور نہ کسی بشر ہی سے اسے سیکھا ہے۔ اور جب المبدو بسورۃ الفاتحہ والمختوم بسورۃ الناس، یہ سورت فاتحہ سے شروع ہو کر سورت ناس پر ختم ہوتا ہے، کہا تو پتہ چلا کہ یہ ترتیب و مقدار صحابہ رضی اللہ عنہ کو یاد تھی، اس میں کمی نہیں کی گئی۔ اور یہ کہنا بہتان ہے کہ اس قرآن کی 17,000 آیتیں تھیں۔ رب المکتوب فی المصاحف میں لکھا ہوا کہا تو پتہ چلا کہ جہاں صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسے یاد کیا وہاں اسے مصاحف میں لکھا۔ صحف عثمانیہ کے نام سے مسلمان یاد کرتے ہیں۔ اور جب ہم نے المتعبد بتلاوت، اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، کہا تو پتہ چلا کہ کائنات میں ایسی کوئی کتاب نہیں جس کی تلاوت عبادت منصور کی جائے اور اس کو نماز میں پڑھا جائے سوائے اس قرآن مجید کے، جس کا ایک حرف پڑھنے سے انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نیکیاں کمانے کی توفیق فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ یہ پڑھا ہے میں نے، جو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس میں جو بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو، عربی میں پڑھتے وقت کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے انشاءاللہ۔ اور اصلاحی تعریف یہ میں نے بتائی ہے اس کی، اور انشاءاللہ نیکسٹ قرآن مجید کے فضائل بھی پڑھیں گے، میں بھی جو ہفتے کو پروگرام ہے اس میں ہی پڑھ لیں تو اس میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ پھر ویڈیو بڑی ہو رہی ہے تو اس لیے پھر اس کو میں یہیں پہ کلوز کرتی ہوں انشاءاللہ۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں پھر انشاءاللہ میں سورۃ العمران لے کے آؤں گی۔ میرا بہت دل ہے کہ میں جلدی سے سورۃ عمران کا ترجمہ شروع کر دوں،
تو وہ میں انشاءاللہ سورۃ آل عمران کا ترجمہ شروع کرتی ہوں، اور جو پروگرام جیسے جیسے ہوتے جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ اس میں ڈالتے رہیں گے. اور آپ تھوڑا سا وقت نکال کے تو جو میں چینل میں یہاں پہ میں جو پروگرام سارے کرتی ہوں وہ آپ ضرور ٹائم نکال کے سنا کریں، دیکھا کریں. تو وقت نہیں ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صرف آپ جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو لگا کے چھوڑ دیں، صرف سن لیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ دین کی بات پھیلانا اور آگے مطلب خود بھی سننا اور آگے بھی پہنچانا یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. تو آپ لوگ کوشش ضرور کریں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں اور سنیں، دین کی بات کو سمجھیں اور آگے بھی شیئر کریں. تو یہ اس سے آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے نیک عمل کرنے کی اور دین کی بات پھیلانے کی. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے انشاءاللہ. اللہ تعالی آپ سب کو خوش و آباد رکھے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.